وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ میں نے عرض کی جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک سونے کی، اور اس کا سیمنٹ تیز کستوری کی خوشبو سے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی 2526۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین و آسمان عدل بدل جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پلسرات کو سب سے پہلے کون عبور کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگدست مہاجرین، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم 315۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پلٹ کرے گا جس طرح تم میں کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ صحیح البخاری 2792۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شراب کے چشموں سے پیالے بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، اس سے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا۔ اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھا عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سرسبز کپڑے پہنیں گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مرد اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، ہر عورت 70 جوڑے پہنے گی جن سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ سنن ترمذی 2535۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے، جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم 250۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں مزے کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور ان کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں پیش کی گئیں، اور جو اس میں پھل ہیں تو میں نے اس سے تمہارے لیے ایک انگور کا خوشہ لینا چاہا تو مجھے اس سے روک دیا گیا۔ اگر میں وہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، لیکن اسے ختم نہ کر پاتی۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ سیدنا حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے، اس کی مٹی یا خوشبو تیز کستوری کی سی ہے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا، یہاں تک کہ حوض کوثر کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حوض کوثر کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے سے لے کر عمان تک قریباً 1000 کلومیٹر۔ پھر حوض کوثر کے بارے میں سوال کیا، وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض میں جنت کے 2 نالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پر نالا سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا۔ صحیح مسلم 2301۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے۔ صحیح مسلم 2303۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری 1196۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا جس کی ایک سمت جربہ سے لے کر ازرہ تک ہوگی، جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے۔ جو حوض کوثر پر ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح مسلم 2299۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی۔ صحیح بخاری 7049۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض کوثر سے غیر مسلموں کو ایسے ہٹاؤں گا جیسے اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صفت تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ صحیح سنن ابن ماجہ 4302۔ ارشاد ربانی ہے، اہل جنت کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور اس قدر نرم و نازک گویا کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے جنتیوں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا ان کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔
جہاں جنت میں ملنے والی دیگر بہت ساری نعمتیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بادل نہ ہوں تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بادل نہ ہو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بغیر کسی وقت کے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ صحیح مسلم 100